فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کی ایک مستند داستان جو کہ تالیف کی ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 38 اور نورانی جالیاں، 1311 قمری 1894 عیسوی، اور شروع ہوتی ہے سورہ 3 کی آیت نمبر 2 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطور سینینا۔ سید علی قاضی اس فقیر کو خدا حافظ کہا، سید علی قاضی نے اس فقیر کو خدا حافظ کہا اور اس سے دور ہو گئے۔ وہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنی پشت پر اس کی نگاہ کی تپش محسوس کر رہے تھے۔ مغرب ہونے والی تھی اور انہیں اس کمرے تک پہنچنا تھا جو عارضی طور پر اپنے اہل خانہ کے لیے لیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس فکر میں ڈوب گئے کہ طریقت کے قواعد کیسے ان پر آشکار ہوتے ہیں۔ درویش سے ملاقات ان کی سیر کا اہم نقطہ تھا۔ آج نجف پہنچے، انہیں 40واں دن تھا اور یہ ملاقات اس باطنی نغمے کی خبر دے رہی تھی جو آہستہ آہستہ خود کو ہویدا کر رہا تھا۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ درویش سے زیادہ ملیں، ان کی جگہ کے بارے میں پوچھیں اور ان سے باتیں کریں، لیکن جب درویش نے کہا میں تم سے ملوں گا تو جیسے ان کی زبان پر تالا ڈال دیا گیا ہو۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ یقین اور اعتقاد اکتسابی تحفہ ہے یا آسمانی رزق؟ بڑھتا ہوا یقین وہ عقیدہ جو انسان کو پرسکون کرتا ہے تاکہ وہ خود کو ہستی کے دھارے کے سپرد کر سکے، لیکن کیا یہ گراں قدر تحفہ اس قدر آسانی سے قابل شکار ہے؟ قلبی وسوسوں اور خیالات اور افکار کا کیا کیا جائے؟ سید علی انہی اندیشوں میں گم تھے کہ ان کی روح نے مولا کی زیارت طلب کی۔ احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ باب شیخ توسی سے باب قبلہ کی سمت گئے تاکہ حضرت امیر علیہ السلام کے قدموں کی طرف سے حرم میں داخل ہو سکیں۔ راستے میں باب مسلم بن عقیل یا وہی باب سا کے سامنے ایک ادھیڑ عمر طالب علم کو دیکھا، تعجب سے ٹھہر گئے اور اس پہ نظریں جما دیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہو، وہ لنگڑاتا ہوا خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا، لیکن سید علی اسے پہلے دیکھ چکے تھے، وہ صحیح طرح چلتا تھا اور اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اپنی جگہ کھڑے ہو کر وہ اس فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ شیخ کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے۔ ایک خوانچہ فروش نے جو وہاں موجود تھا سید علی کا تعجب دیکھا تو انہیں آواز دی اور کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں سید؟ سید علی نے خود کو سنبھالا اور سلام کے بعد دل سوزانہ انداز میں کہا میں اس شیخ کو دیکھ رہا ہوں جو چند دن پہلے جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ ٹھیک تھا، لیکن اب اس کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ اس نے ہنس کر کہا آپ پریشان نہ ہوں، مختصر مدت میں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سید علی نے جو ان کے ہنسنے پر حیران تھے کہا کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تو ایسے چل رہا ہے جیسے کافی عرصے سے اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا ہو۔ یہ کیسا حال ہے جو تمہارے بقول ٹھیک ہو جائے گا؟ خوانچہ فروش نے جھاڑن کی مدد سے پنیر اور بالائی کے برتنوں سے مکھیاں ہکاتے ہوئے شیخ کی جانب اشارہ کیا اور کہا یہ بندہ خدا ملا حسین قلی حمدانی کے درس اخلاق سے آ رہا ہے۔ میں کئی بار دیکھ چکا ہوں کہ ان کے درس اخلاق کے بعد طلباء کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملا حسین قلی اس قدر الہی اور صاحب قوت ہیں کہ سامعین کو اس طرح خود سے بے خود کر دیتے ہیں۔ سید علی نے گو مگو کی حالت میں اپنا رخ شیخ کی جانب پھیرا اور کہا
مؤثر نصیحتیں اثر پذیر لوگوں پر ہی اثر کرتی ہیں، اور یہ نہج البلاغہ کا خطبے کا متن تھا جو شیخ نے پڑھا۔ خواجہ فروش نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے اس کی تائید کی، حرم کی جانب اشارہ کیا اور کہا، اس حرم کے مالک کے شاگرد ہر دور میں تھے اور ہیں، جن کے ہزاروں حمام جیسے شاگرد ہیں، شاگرد کا نام ہے یہ، جن کے ہزاروں حمام جیسے شاگرد ہیں۔ سید علی کو اس پنیر فروش کی خطبہ متقین کی آخری عبارت کے بارے میں معلومات پر بہت تعجب ہوا۔ اس خطبے میں جناب امیر نے حمام کی درخواست پر متقین کی صفات کی تشریح بیان فرمائی تھی، لیکن خطبہ ختم ہونے سے پہلے حمام برداشت نہ کر سکے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ نجف کی ہر چیز عجیب تھی، اس کا حرم، خاک، موسم، وادی سلام جہاں 260 انبیاء مدفون تھے، درویش، فقیر، خوانچہ فروش، اخلاق کے اساتذہ اور ایسے طالب علم جن کے مستعد دلوں پر نصیحتیں اس طرح اثر کرتی تھیں جیسے سب کچھ کسی اور ہی چیز سے بنایا گیا ہو۔ گویا اس بے کراں خورشید کے مدار پر ہر شے اپنی اعلیٰ ترین معیار کو پہنچ رہی تھی۔ سید علی نے سوچا، میں اس شہر کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جو کہ خاک سے آسمان تک سلطان ولایت کی حکومت کے ملکوتی مقام کا پتہ دیتی ہے۔ روحیں یہاں اس قدر شیدا اور دل باختہ ہیں کہ دنیا بھر میں اس تقدس کی حامل سرزمین وجود نہیں رکھتی۔ میں اس بہشت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں اور تبریز میں اور اس کی گرم فضا میں واپس چلا جاؤں جہاں میری روح پرسکون نہیں ہے۔ وہ انہی خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ خوانچہ فروش بولا، کیا ہوا میرے عزیز؟ کیا میں نے تمہیں الجھن میں مبتلا کر دیا؟ سید علی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور آشفتگی کے ساتھ جواب دیا، میں ابھی عراقی لہجہ اچھی طرح سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ سمجھ نہیں کہ آپ نے کیا کہا؟ اس نے ہنس کر کہا، ہم یہاں نئے آنے والوں سے فارسی اور عربی ملا کر بات کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر فارسی سیکھ سکیں اور انہیں علاقائی زبان آ جائے۔ آہستہ آہستہ آپ سیکھ جائیں گے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کیا میں نے آپ کو الجھن میں مبتلا کر دیا؟ سید علی مسکرائے اور کہا، نہیں، آج میں نے حادثات سے بھرپور دن گزارا ہے، میرا ذہن کچھ الجھا ہوا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ملا حسین قلی ہمدانی کا مدرسہ کہاں ہے؟ خوانچہ فروش نے مثبت نگاہ کے ساتھ جواب دیا، بصر و چشم سید، میں نے سنا ہے کہ ان کا گھر براق میں ہے۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور اضافہ کیا کہ آسان ہے۔ سید علی کو عربی کے کئی ہزار الفاظ یاد تھے، لیکن عراقی کی بات سمجھنا شروع میں ان کے لیے دشوار تھا۔ وہ ہنسے اور کہا، میں پھر نہیں سمجھ سکا۔ بابا، یا فارسی میں بات کرو یا فصیح عربی میں، مجھ سے اس طرح کیوں بات کر رہے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، پھر بھی اچھا سیکھ گئے ہو۔ میں نے کہا، اس طرف جاؤ، امام صادق علیہ السلام نامی سڑک پر پہنچو گے، داخل ہو جاؤ اور پوچھو کہ براق نامی محلہ کہاں ہے۔ سید علی نے تائید و تشکر میں سر ہلایا اور کہا، شکر گزار ہوں، انشاءاللہ جلد ان کی طرف جاؤں گا۔ خوانچہ فروش نے اپنا ہاتھ دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا، خادم و ممنون۔ سید علی نے اپنا ہاتھ احترام اور خدا حافظی میں بلند کر کے کہا، شکراً، فی امان اللہ۔ لنگڑے شیخ کی جانب دیکھتے ہوئے جو کافی دیر سے اپنی جگہ بیٹھ چکا تھا، وہ باب قبلہ کی جانب بڑھ گئے۔ اپنے بائیں جانب دیکھا تو شارع امام صادق علیہ السلام دکھائی دی۔ ارادہ کر لیا کہ اولین فرصت میں ملا حسین قلی کا درس تلاش کرنے محلہ براق جائیں گے۔ سید علی باب قبلہ کے داخلے کی سمت اور شارع رسول کے سامنے گئے۔ ان کی نظریں حرم مطہر کی داخلے پر پڑی۔ نزدیک ہوئے، اپنی عبا سمیٹی اور جھکے اور زمین کو چوما۔ اسی حال میں انہوں نے اپنے دل کی نظموں کی باطنی گنگناہٹ میں دار حقیقت کا ادراک کیا۔ سب تیری کبریائی کی جانب کوچ کرنے والے ہیں۔
میں اور تجھے سجدے نہ کرنے کی شرمندگی، نہ میں نے اسے خاک پر رکھا اور نہ ہی پتھر پر آزمایا۔ اس سر کو میں کہاں لے جاؤں جسے تجھ پر فدا نہیں کیا ہے۔ ان کا دل درد اور آہ سے بھرا ہوا تھا، وہ نجف چھوڑ جانے کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ باب قبلہ کے داخلے کے ساتھ سجدے اور آستان بوسی کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور اسی حال میں انہوں نے سلطان ولایت کی خدمت میں نجف میں رک جانے کے لیے باطنی مناجات اور خاصانہ التماس شروع کی۔ یا علی، شاہانہ دماغ یہاں کن خیالوں میں ہے؟ تمہارے کشکول کی پہنچ آسمان تک نہیں ہے۔ آقا جان، مقام یقین اور قلبی اعتقاد وہ مقام ہے جس تک سالک طویل مجاہدتوں اور مردانہ استقامت کے بعد پہنچتے ہیں۔ جس یقین کا میں طالب ہوں وہ حق الیقین کا مقام اور آپ کی حقیقت میں عینی اور شہودی طور پر فنا ہو جانے پر مبنی ہے۔ مولا جان، اس موضوع کو مقدمات کی ضرورت ہے، مربی اور آپ کے جوار کی ضرورت ہے۔ کرم کیجیے اور اس حیران اور سرگرداں غلام کو اپنی گرم آغوش میں رہنے دیجیے۔ اے طائر قدسی، ہمت کو میرا ہم سفر کر دو کہ منزل دور ہے اور میں نیا مسافر ہوں۔ گریے کی شدت سے ان کا بدن کانپنے لگا۔ وہ کافی دیر تک اس دروازے کے نزدیک سجدے میں پڑے رہے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی نظریں باب قبلہ کی جانب والے داخلے پر پڑی اور انہیں شیخ انصاری کا مزار دکھائی دیا۔ وہ ان کے مزار تک گئے، اپنے ہاتھوں سے مزار شیخ کی لکڑی سے بنی نورانی جالیوں کے گرد حلقہ بنایا۔ وہ آنسو بہاتے رہے۔ پھر شیخ سے کہا، شیخ مرتضیٰ، امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی آبرو ہے۔ انہوں نے آپ کو در پھول سے اپنے پاس بلایا، نجف پہنچایا اور اپنی حمایت کی امان میں لیا اور بہت عالی مقام عطا فرمایا۔ میرے لیے بے فرج مانگ لیں، میرے دل اور روح میں واپسی کی تاب نہیں ہے۔ میرے لیے اطمینان قلب اور حقیقی سلوک کا راستہ طلب کیجیے۔ اور سید علی نے اپنا سر شیخ انصاری کی زری کی جالیوں پر ٹکایا اور دیر تک خاموش رہے۔ اچانک انہوں نے اپنے وجود کی گہرائیوں سے ایک صدا سنی جو ان سے کہہ رہی تھی، میرے مقبرے کے سامنے اپنے ہم نام کو واسطہ قرار دو کہ وہ میرے استاد اور امیر المومنین علیہ السلام کی عظیم سلطنت میں نہایت آبرومند ہیں۔ تمہاری سیر کی تکمیل ان کے مکتب کے شاگردوں کی فہرست میں لکھ دی گئی ہے۔ سید علی نے یہ آواز سنی تو وہ متوجہ ہوئے کہ واسطہ قرار دینے کے لیے شیخ کے مقبرے کے سامنے کس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنا چہرہ گھمایا اور پیچھے دیکھا۔ حرم کے داخلے کے دائیں جانب ایک مختصر احاطہ تھا۔ اپنے ہاتھ شیخ انصاری کے مرقد سے آزاد کیے اور سامنے کی جانب آئے۔ حیرت زدہ ہو کر قبر پر نقش ظریف خطوط پر نظر ڈالی اور انہیں پڑھا۔ ھذا قبر ولی کامل حجت الکبریٰ سید الفقی والمجتہدین سید العالیٰ العظمیٰ سید علی شوستری رحمۃ اللہ علیہم الذی توفی فی نجف الاشرف فی سن 1281 قمری۔ سید علی کی روح پر امید چھا گئی، ان کی جان کشادہ ہو گئی اور قلب نے سکون پا لیا۔ انہوں نے سید علی کو واسطہ قرار دیا اور ان سے کلام کیا۔ سید علی شوستری ان کی آواز سن رہے تھے، انہیں پہچانتے تھے اور ان کی روح کی پوری توجہ انہیں حاصل تھی، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ سید علی قاضی کو وما ادراک ما القاضی کے مقام تک پہنچانے میں بہت سے نشیب و فراز پیش ہیں۔ سید علی نے گرداب عشق میں قدم رکھ کر ایسی راہ کا آغاز کر دیا تھا جس کی ابتدا رنج سے اور انتہا قتل پر ہونی تھی۔ صفحہ نمبر 44۔ سید احمد کربلائی 1312 قمری 1895 عیسوی، اور ابتدا ہو رہی ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 8 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔
میں ان کے کمرے کے اندرونی دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آخری دن تھے جب میں عالم خاکی میں ان کے حضور کا شاہد تھا۔ ان کی پرجلال صورت کا تصور کر کے وہ تمام سال یاد کر رہا تھا جو میں نے ان کے ساتھ گزارے تھے۔ خیال کے پر مجھ پر چھا گئے تھے اور مجھے ان شیریں اور ناقابل تکرار دنوں کی جانب اڑائے لیے جا رہے تھے۔ ہم آخوند کے ساتھ سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے روضے کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ درمیان میں آرام کرنے کے لیے ایک قہوہ خانے تک پہنچے اور دیکھا کہ اندر سے رقص و سرور کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آخوند نے چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا اور ہمیں دیکھ کر بولے، آپ میں سے کوئی بہادری دکھائے اور اس جماعت کو نہی عن المنکر کرے۔ ہم سب خاموش اور متعجب کھڑے ہو کر انہیں دیکھتے رہے۔ انہوں نے دوبارہ کہا، ہم نے عرض کیا کہ آپ علماء اعلام میں سے ایک تشریف لے جائیں اور اس جماعت کو تذکرہ دیں، اس جماعت کو تذکر دیں۔ خوف و شرمندگی کی حامل خاموشی دوبارہ ہم پر طاری ہو گئی۔ قہوہ خانے میں نشے میں مست ایک گروہ ناچنے گانے میں مصروف ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ابا اور امامے کے ساتھ جا کر ان سے کہیں کہ اپنی بساط لپیٹ لو۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ استاد کے ایک شاگرد نے کہا، جناب آخوند، یہ جماعت مست ہے۔ وہ لوگ ہمارے نہیں از منکر پر کوئی توجہ نہیں دیں گے اور ان پر اثر ہونے کا امکان موجود نہیں ہے۔ میرے وجود میں ٹھنڈک سی پڑ گئی اور میں نے گمان کیا کہ ہمارے کندھوں سے ذمہ داری اٹھ گئی ہے۔ استاد نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، میں خود جاتا ہوں۔ میرے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ یہ بوڑھا شخص ان عیاش جوانوں کے درمیان جا کر ان کی بساط الٹ پلٹ کر دینا چاہتا ہے اور معلوم نہیں وہ ان کا کیا حشر کرے۔ آخوند نے اپنا لباس مرتب کیا اور قہوہ خانے کی طرف چل پڑے۔ دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ گھٹیا سگار اور حقے کی بو قہوہ خانے سے باہر آئی۔ ان کے بعد ہم سراسیمیا اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ ان کی تعداد ہمارے اندازے سے بڑھ کر ہے۔ آخوند اندر جا کر سیدھے ان کے سردار تک پہنچے جو بدماشوں جیسا طاقتور آدمی دکھائی دیتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب آخوند اس سے کیا کہیں گے، کسی آیت کی تلاوت کریں گے، کوئی حدیث سنائیں گے۔ میں انہی اندیشوں میں غلطاں تھا کہ آخوند نے ان کے سردار سے کہا، السلام علیکم جناب، اجازت دیجیے کہ میں گاؤں اور آپ ساز بجائیں۔ وہاں موجود گانے بجانے کا شور اچانک موت کی سکوت میں تبدیل ہو گیا۔ سردار جسے ہنسی آ گئی تھی جب اس نے دیکھا کہ چند دینی طلباء اپنے بوڑھے شخص کے ساتھ قہوہ خانے میں آئے ہیں جس کے حلیے سے واضح تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی موسیقی نہ سنی ہوگی، آخوند کا مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، شیخ، کیا تم بھی ان کھلونوں سے کھیلنا جانتے ہو؟ ملا حسین قلی مسکرائے اور کہا، میں شعر سنا سکتا ہوں، کیا اجازت ہے سناؤں؟ اس شخص نے اپنی گھنی اور بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور قہقہ لگا کر بولا، شیخ تم گاؤ اور ہم ساز بجائیں گے۔ اس پر سب نے مل کر قہقہ لگایا اور میری ہڈیوں کا گودا تک سلگ اٹھا۔ اگرچہ ہم بارہا استاد کے نفس کی تاثیر دیکھ چکے تھے، میں بھول نہیں سکتا ہوں کہ نجف میں عبد فراز نامی ایک بدماش ہوا کرتا تھا جس سے وہاں کے لوگ بہت پریشان ہو چکے تھے اور سبھی اس سے ڈرتے تھے۔ ایک دن آخوند امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عبد فراز وہاں سے گزرا۔ رسم یہ تھی کہ اس کے خوف سے سب اس کا احترام کریں، لیکن ملا حسین قلی نے اس پر بالکل توجہ نہ دی۔ عبد فرار نے یہ بے اعتنائی دیکھ لی اور واپس ہوا اور قرض خواہوں کے سے لہجے میں بولا، او شیخ، تم نے میرا احترام کیوں نہیں کیا؟ کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں نے دانتوں میں اپنے ہونٹ دبا لیے اور خود سے کہا، خدا خیر کرے، اب شر بپا ہو جائے گا۔ آخوند نے اس کے جواب میں کہا، تم ہو کون کہ میں تمہارا احترام کروں؟ عبد فرار نے جارحانہ انداز میں غصے سے کہا، میں عبد فرار ہوں، میرا احترام کرنا ضروری ہے۔ آخوند نے سر جھکا لیا اور نہایت سکون سے کہا، عجیب ہے، کیا عجیب ہے؟ آخوند نے اپنی نافذ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، عجیب تمہارا نام ہے، تمہیں عبد فرار کیوں کہتے ہیں؟ تم اللہ سے بھاگے ہو یا رسول اللہ سے؟
ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ادھر اخوند نے یہ جملہ کہا، ادھر عبد فرار کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا اور شرم کا پسینہ اس کی پیشانی پر نمایاں ہو گیا۔ واعظ نے اس کی قدر بدل ڈالا کہ اگلی صبح اس کی وفات کی خبر آ گئی۔ اس کی بیوی نے بتایا، کل رات وہ ہمیشہ کے برعکس کہ گھر آتے ہی مجھے مارتا پیٹتا تھا، جیسے کوئی معجزہ ہو گیا۔ مہر و محبت کے در سے وارد ہوا، مجھ سے بہت زیادہ معافی مانگی اور میری دلجوئی کی۔ اس کے بعد رات گئے صحن میں چہل قدمی کرتا روتا رہا اور یہ جملہ دہراتا رہا، یہاں تک کہ یعنی کہ تم اللہ سے بھاگے ہو یا رسول سے فرار کی ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جائے نماز پر گر گیا، شدید گریہ کیا اور نماز پڑھی، پھر بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میں اس کے پاس گئی تو دیکھا کہ چہرے پر نور لیے جان دے چکا تھا۔ میں اور دوسرے شاگرد اس بات سے بے خبر تھے کہ صبح کے آغاز میں آخوند نے کہا، آج اولیاء خدا میں سے ایک کے گھر چلتے ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ ہمیں عبد فرار کے گھر لے گئے۔ یہ ملا حسین قلی ہمدانی کے قدسی نفس کا اثر تھا جو ہم بارہا دیکھ چکے تھے، لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی۔ قہوہ خانے کے بیچ وہ بھی اتنے بدمعاش قسم کے لوگوں کے درمیان صفحہ پلٹ گیا تھا اور طے پایا تھا کہ عارف کامل گائے اور عیاش ساز بجائیں۔ انہوں نے اپنا گلا صاف کیا اور ناقوسی ضرب آہنگ کے ساتھ قہوہ خانے کے دھوئے میں یہ اشعار پڑھنا شروع کیے، سوائے خدا کے اور کوئی معبود نہیں ہے، یہ میں حق و صداقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یقیناً دنیا نے ہمیں فریب دیا اور ہمیں خود میں مشغول اور مدہوش کر دیا۔ اے دنیا کے فرزند، ذرا آرام سے اپنے کاموں میں بہت دقت سے کام لو۔ اے دنیا کے فرزند، نیک کردار جمع کرو۔ دنیا قرن بقرن گزرتی جا رہی ہے، ہماری عمر کا کوئی دن نہیں گزرتا کہ ہماری بنیاد کمزور نہ کر دے۔ ہم نے سرائے باقی کو ضائع کر دیا اور سرائے فانی کو اپنا وطن بنا لیا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس چیز میں کوتاہی کی ہے، مگر جس دن ہماری موت آ پہنچے۔ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب اشعار ناقوسہ انہیں سنائے۔ ان اشعار کی ضرب آہنگ اور ان کے الہی نفس نے مل کر ان سب کے جان پر وہ اثر کیا کہ ساز بجانا چھوڑ کر رونے لگے۔ ان کے افسوس اور اشک اور آہ و نالہ سے قہوہ خانے کی چھت لرزنے لگی۔ ان کی توبہ کے نقوص نے ان کی جان کی راکھ سے سر نکالا اور انہیں زیر و زبر کر دیا۔ آخوند نے اپنی آسمانی نظر ہر ایک پر ڈالی اور قہوہ خانے سے باہر نکل آئے۔ ان کے پیچھے ہم بھی باہر آ گئے، لیکن اب بھی جو آوازیں سنائی دے رہی تھیں وہ اپنی گزر جانے والی عمر پہ گریہ و زاری اور آہ و نالہ کر رہی تھیں، اور اس لیے بھی کہ ایک ولی خدا کے ہاتھوں جوانوں کی روح میں الہی حقائق نے اپنی جڑ پکڑ لی تھی اور وہ اس طرح منقلب ہو گئے تھے۔ یہ زمانے کی پرانی رسم ہے، آخر کار تقدیر کا پنجہ خورشید سے بہرہ مند غافلوں کو فراق کی تاریکی میں کھینچ لاتا ہے۔ اب آخوند کا حال درگوں ہو چکا تھا۔ ہم کربلا آئے ہوئے تھے، تمام شاگردوں کے چہروں پر غم سایہ فگن تھا۔ میں جو کہ سالہ سال ان کی خدمت میں مصروف رہا تھا، پریشان، غمگین اور اندر سے کسی خبر کا منتظر اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ جس کے بستر پر وہ دراز تھے، ان دوستوں اور مریدوں کے حلقے میں، جن میں سے ہر ایک بعد میں اپنے دور کا چمکتا ستارہ بنا۔ محمد بہاری، سید سعید حبوبی، علی زاہد قمی، سید حسن صدر الدین آملی، مرزا جواد ملکی تبریزی، مرزا محمد حسین نائیانی، محمد محسن امین، ملا محمد ملا محمد کاظم خراسانی، جس سے بن پڑا وہ آ گیا تھا اور منتظر تھا، یہاں تک کہ آقا کا خادم دروازے سے باہر آیا اور کہا، شیخ محمد کہاں ہیں؟ آقا انہیں بلا رہے ہیں۔ شیخ محمد بہاری ہمدانی
اس وقت 46 سال سے زیادہ کے نہیں تھے اور آخوند نے انہیں اپنے اصحاب کے حکیم مقرر کیا تھا۔ شیخ محمد کے آنے سے پہلے ہم مسلسل آخوند ملا حسین قلی کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور آخوند 100% ہمارے لیے تھے، لیکن جیسے ہی شیخ محمد بہاری نے آخوند سے آشنائی اور ارادت پیدا کی، انہوں نے آخوند کو ہم سے چھین لیا۔ یہ بات میں مذاق میں خود ان سے کہا کرتا اور وہ ہنس دیتے۔ شیخ محمد توفیق اور اخلاق کی طاقت اور ان پر تسلط کا درخشاں ستارہ تھے اور ہماری رفاقت و دوستی سالہ سال جاری رہی۔ شیخ محمد ہمیشہ کسی چستی اور اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھے اور اندر چلے گئے۔ سب نے اپنے سر جھکائے رکھے تھے، بعض یاسین پڑھ رہے تھے اور بعض خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں لیے آخوند کی شفا کے لیے 70 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر رہے تھے۔ جس کے بس میں جو بھی تھا وہ انجام دے رہا تھا۔ آخوند کی عمر صرف 71 یا 72 سال تھی، لیکن اپنی عمر مجاہدت اور ریاضت اور سید علی شوستری کی تعلیمات پر پائیداری سے عمل کرنے کے بعد ان میں دنیا کے اس خرابے میں رہ جانے کی کشش اور رمق باقی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آقا کا خادم آیا اور اس نے کہا، آقا سید احمد کربلائی اور مرزا جواد کو طلب فرما رہے ہیں۔ مرزا جواد ملکی تبریزی سر جھکائے ہوئے فکر و توجہ میں غرق تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خادم انہیں اور مجھے آواز دے رہا ہے تو مجھے اشارہ کیا کہ اٹھ کر ان کے ساتھ چلوں۔ میں نے اپنی عبا سمیٹی، اٹھا اور مرزا کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ صفحہ نمبر 49، محمد بہاری، 1312 قمری 1895 عیسوی، سورہ حدید کی آیت نمبر 4 سے ابتدا ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہوا معاکم اینا ما کنتم۔ خدایا یہ کیسی مصیبت مجھ پر آن پڑی۔ آخوند نے مجھے اپنا وصی بنا دیا تھا، جبکہ ان کے بہت سے شاگرد کم از کم عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ اس سنگین ذمہ داری اور بھاری بوجھ نے مجھے پریشان کر دیا تھا اور میرا دل آخوند کو کھو دینے کے خیال سے بیٹھا جا رہا تھا۔ خادم چلا گیا تھا تاکہ سید احمد اور مرزا جواد کو بلا لائے۔ وہ دونوں آرام اور احترام کے ساتھ آ گئے۔ انہوں نے اجازت مانگی اور آخوند نے دراز حالت میں، جبکہ ہمیشہ کی طرح ٹوپی ان کے سر پر تھی، بستر سے انہیں اشارہ کیا اور اجازت دی۔ تاریخ کی نظر سے یہ دونوں حضرات بہترین و کامل ترین مرد تھے۔ علم، زہد، ورع، تقوی اور فقاہت نے ان دونوں میں بہترین صورت میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ وہ میرے ساتھ اور آخوند کے بستر کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ آخوند نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ مرزا اٹھے اور آخوند کی پشت کو سہارا دیکھ کر انہیں بٹھا دیا۔ آخوند نے اپنا سر جھکایا اور گہری خاموشی اختیار کر لی۔ یہ ان کے ہمیشہ کے حالات تھے۔ انہوں نے 14 سالوں میں تفکر کی اپنی روش مجھے سکھائی تھی، لیکن میں کہاں اور وہ کہاں، وہ مقام تک پہنچ چکے تھے اور توحید کے عنقا نے ان پر مکمل تسلط پا لیا تھا۔ اوشند نامی دیہات کا ایک چرواہا لڑکا جو اپنی مسلسل کوشش اور استقامت سے تاریخ اسلام کے تمام عرصوں میں طریقت و تحقیقت کے بزرگ ترین استادوں میں سے ایک میں تبدیل ہو گیا تھا، وہ استاد جس کا عرفان فقاہتی اور مجتہد پرور تھا اور اس نے جن کی تربیت کی ان میں سے اکثر حقیقت کی بلندی پر چمکتے ستارے بنے، لیکن اس بامعنی سکوت میں وہ حقیقت کی کس سرزمین کے مسافر تھے، وہ کیا دیکھ رہے تھے، وہ کس حقیقت کو شکار کرنا چاہتے تھے؟ سید احمد اور مرزا جواد نے ان پر اپنی نظریں جمائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنا سر اٹھایا، ہم پر نظر ڈالی اور کہا، اب میرا چل چلاؤ ہے۔ سید و مرزا کے چہروں پر آثار غم پہلے سے زیادہ ہویدا ہو گئے۔ میرا دل کا آئینہ بھی اندر سے ٹوٹ گیا۔ سید احمد اپنی جگہ سے کچھ بلند ہوئے اور کہا، آقا آپ سلامت رہیں، انشاءاللہ آپ کا مزاج معتدل ہو جائے گا اور آپ کا پربرکت سایہ ہم پر اور شاگردوں پر سالہ سال باقی رہے گا۔ آخوند نے سید احمد کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، کیا کروں سید احمد؟ وہاں سے طلب کیا جا رہا ہوں اور وہ مجھے کھینچ رہے ہیں۔ امر میرے اختیار میں نہیں اور وقت کم ہے۔
مرزا آخوند پر نظریں جمائے دھیرے دھیرے ابا کے گوشے سے اپنے آنسو خشک کر رہے تھے۔ آخوند نے دیکھا اور کہا، مرزا جواد، تمہارا مستقبل درخشاں ہے، رو نہیں، اپنے گریوں کو درپیش سحرگاہوں کے لیے سنبھال رکھو۔ پھر انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اس بدن کو ایک طرف کر دوں تو میری روح کی قوت مکمل طور پر عالم ملوکت کی جانب متوجہ ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد تمہاری مدد کے لیے میرے تصرف کا ہاتھ اب سے زیادہ کھلا ہوا ہوگا۔ ابھی میں اس بدن کی تدبیر میں مصروف ہوں، جب یہ مجھے چھوڑ دے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، پر کھولوں گا اور دوسرے عالم میں تم سے ملحق ہونے تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اب مجھے یقین ہو چلا کہ یہ کم نظیر اور گراں بہار گوہر، جس کی مثال شاید تاریخ میں نہ مل سکے، اب ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ میرے قلب میں آشوب برپا تھا، لیکن یہ آسمانی اضطرار تھا، اس مرد کے نہ ہونے کی پریشانی، جس کی سانسوں میں وہ قوت تھی کہ جو بھی اس سے وابستہ ہوتا اس کے ملک اور ملوکت کو دگرگوں کر دیتی۔ آخوند کو مختصر کھانسی آئی اور دوبارہ گہری خاموشی میں ڈوب گئے۔ ایک بار پھر اس کم نظیر مجلس میں حیرت اور خیرگی کے سائے نے اپنی سنگینی میں اضافہ کر دیا۔ آخوند سنبھلے اور کہا، خدا سید علی شوستری کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ معرفت نفس کا طریقہ انہوں نے ملا قلی جولا سے حاصل کیا اور اسے وسعت دی۔ انہوں نے شیخ مرتضی انصاری کی روح میں اپنے احکام سے آگ بھڑکا دی اور مجھے بھی عشق کی غارت گری سے بے بہرا نہیں رہنے دیا۔ میں نے بھی اسے حق تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے اپنے شاگردوں میں ان کی وسعت کے مطابق منتقل کیا۔ ان میں سے جو بھی اس راہ کا پابند رہا توحیدی ادراکات کے آسمانوں تک رسائی پائے گا، لیکن اس راستے اور طریقت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ فقہ اہل بیت علیہ السلام اور شریعت کے تابعت پر قائم رہے۔ اس عالم کے غیب میں سالک اللہ کی پرواز کے پر فکر و ذکر ہیں۔ فکر وہی معرفت نفس کا طریق ہے اور ذکر شریعت اور اس کی پابندی اور لفظی اور قلبی ذکر کے تمام درجات تک پہنچنے سے عبارت ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ آخوند چاہتے ہیں کہ دوبارہ اپنے ترتیبی مکتب کے اہم نکات گنوائیں اور زیادہ اہم نکات کی تاکید کریں۔ انہوں نے اپنی باریک بین نگاہیں ہم پر ڈالیں اور ایک بار پھر اپنا سر جھکا لیا۔ مرزا نے اپنے مخصوص آرام و سکون کے ساتھ کہا، جناب آخوند۔ ملا حسین قلی نے جواب نہیں دیا اور اسی طرح خاموش رہے۔ مرزا پھر بھی چپ ہو گئے، پیچھے بیٹھ گئے اور منتظر رہے۔ وہ آخوند کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ آخوند نے سر اٹھایا اور مرزا سے کہا، شیخ جواد، تمہیں یاد ہے جب شروع میں تم ہماری مجلس میں آئے تھے اس وقت کیا ہوا تھا؟ مرزا نے شرمندگی سے کہا، جی ہاں جناب آخوند، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آخوند نے پھیکی سی ہنسی کے بعد کہا، تم اپنی ذات میں رعب و دبدبے کے مالک تھے، تبریز کے ملوک میں تمہارا شمار ہوتا تھا، مجتہد تھے اور مریدوں والے تھے۔ تم آئے تھے اور چاہتے تھے کہ میں تمہاری تائید کروں، لیکن کیا کسی ایسے کی تائید کی جا سکتی ہے جس میں ابھی تک میں پائی جاتی ہو؟ مرزا نے اپنا سر جھکا لیا اور وہ تفکر میں ڈوب گئے۔ آخوند نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے یہ ضروری سمجھا کہ تمہارے مجتہد، مالدار اور اہل فضل و کمال ہونے کے باوجود تمہیں حکم دوں کہ میرے لیے حقہ تیار کرو، تاکہ اپنے لیے جو خوش فہمی پال رکھی ہے وہ تمہارے وجود میں ٹوٹ جائے۔ مرزا فہم و تائید میں اپنا سر اثبات میں ہلا رہے تھے۔ میں کیا کرتا؟ ہر شخص ایک بت رکھتا ہے، کوئی ہونا چاہیے جو اسے توڑ ڈالے۔ اگر یہ بت نہ ٹوٹے تو جو بھی ذکر ادا کرو، جو عبادت بھی انجام دو، اس کے نتیجے میں یہ بت اور یہ میں فربا اور متورم تر ہوتا جاتا ہے۔ انسانوں کا خیال ان کی حقیقت پر تسلط رکھتا ہے۔ حقیقی سیر کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سالک کو خیال کی سلطنت سے باہر نکال دیا جائے۔ لہٰذا میں نے نہ چاہتے ہوئے تمہیں توڑ ڈالا، تم ٹوٹ بھی گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن پھر بھی تم میں کا کچھ اثر باقی تھا۔ اس کے بعد تم ایک عرصے تک کام میں مصروف رہے، اپنی کھدائی میں مشغول تھے۔
میں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا، لیکن تمہارے وجود پر ناامیدی چھا جایا کرتی تھی۔ میں پہلے سے تمہارے نام، لقب اور تمہاری شناخت سے واقف تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے، تم آتے اور چلے جاتے، اپنے نفس سے لڑتے جھگڑتے اور مجاہدہ کرتے۔ تم پریشان تھے، اہل سلوک کی پریشانیاں اپنے دل میں پال رکھی تھیں، غم معشوق رکھتے تھے اور فراق کے دکھ میں مبتلا تھے، اور ان سب کے علاوہ اپنی روح پر پڑنے والے میری سخت گیری کے سنگین ہتھوڑوں کو بادل و جان خرید لیا تھا۔ 2 سال بعد تم آئے اور شکایت میں زبان کھولی اور کہا، آقا میں جو بھی کر لوں کہیں بھی نہیں پہنچ پاتا ہوں اور میرے لیے فتح باب نہیں ہوتا۔ اگرچہ میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن میں نے تم سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تم مزید ٹوٹ گئے، تمہارے وجود کے ٹکڑے آپس میں گڈمڈ ہو گئے اور ارکان بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تم نے خود سے کہا، 2 سال ہو گئے ہیں میں آخوند کے پاس آمد و رفت رکھے ہوئے ہوں، لیکن وہ مجھ پر اتنی سی توجہ بھی نہیں رکھتے کہ میرا نام جانے۔ مرزا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے تائید میں اپنا سر جھکایا اور کہا، جی ہاں جناب آخوند، ایسا ہی ہے۔ آخوند نے مرزا کے سینے پر نظر جما لی اور جیسے ہی اپنے وجود کی سلطنت میں مکتوب ان کی سرنوشت کو پڑھ رہے ہوں، ان سے کہا، تم نے 14 سال صبر کیا، کوشش کی، خود کو اپنی باقی ماندہ انانیت کو توڑ ڈالا، اور اب بھی تمہاری مجاہدت کی راہ جاری ہے، لیکن جان لو۔ آخوند نے کچھ توقف کیا، جیسے ہی ایک جملے کو بہت احتیاط سے منتخب کر رہے ہوں، پھر بولے، جان لو کہ طریقے معرفت النفس اور اس کے تقاضوں کے بارے میں تمہارے ہاتھوں ایسی کتابیں تاریخ کے صفحات پر لکھی جائیں گی جو کہ عرفان پر تاریخ کی یادگار ترین کتب قرار پائیں گی۔ ایک دن آئے گا جب اس طریق کے اساتذہ کبریت احمر یعنی سرخ گندھک کی مانند نایاب ہوں گے، اور دنیا بھر کے گوشہ و کنار سے لوگ تمہاری کتابیں پڑھیں گے اور تمہارے قلم کے ذریعے ان پر وصال کے دریچے کھولے جائیں گے۔ تم جو مجاہدانہ نفس میں صبر اور شکیبائی سے کام لوگے، ذکر کی پابندی کرو گے اور عوالم نفس میں فکر کو ترک نہیں کرو گے، تو ان سب کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہوگا۔ مرزا سراپا گوش تھے اور آخوند اور ان کے کلام کے رعب نے بولنے کی جرت ان سے سلب کر دی تھی۔ پھر آخوند میری جانب متوجہ ہوئے اور کہا، تم شیخ محمد، جیسا کہ میں نے پہلے سید و مرزا کے سامنے کہا، میں تمہیں اپنے سلوک کی امور میں اپنا وسیع بناتا ہوں، گوناگون دلائل کی بنا پر جنہیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن سالکوں کی سیر اور سلوکی معاملات اور دستورات کی تکمیل میں انہیں تمہاری جانب ارجاع دیتا ہوں۔ بڑے بڑے شاگرد تمہارے ہاتھوں تربیت پائیں گے اور تمام اسلامی ممالک سے اس راہ کے شائق تمہیں خطوط لکھیں گے اور تم سے رہنمائی کے طالب ہوں گے۔ میں نے تنہائی میں جس اصول کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتایا ہے، اس کی بنیاد پر عوالم توحیدی اور مراتب نفس کے ادراکات کی جانب سالکوں کی رہنمائی کرو۔ شاگردوں کی باطنی سیر میں میری روح تمہارے ساتھ اور تمہاری مددگار ہوگی۔ واقعی یہ ایک سنگین بوجھ تھا، وہ بھی ایک ایسے شہر میں جہاں حجروں کے ہر زاویے میں کوئی نہ کوئی فقیہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند تہذیب نفس اور پرہیزگاری میں مصروف تھا، لیکن استاد کا حکم واجب الاطاعت تھا اور مجھے توکل کے ساتھ اس بوجھ کو اٹھانا تھا۔ آخوند نے دوبارہ عمیق سکوت اختیار کیا اور سید احمد کو غور سے دیکھنے لگے، اپنا سر پھر جھکایا اور کافی دیر تک گہرے خلسہ یعنی جذب کی حالت میں رہے۔ ان کی وہ حالت جس کے بارے میں ابتدائی سیر طے کر لینے والے تمام شاگرد آگاہ تھے۔ عراقی اور عرب شاگرد آخوند کی اس قوت کو رعایا کہتے تھے، اور ان کے فارسی زبان شاگرد اس حالت کو احاطہ سے تعبیر کرتے تھے۔ ایک حیرت انگیز قوت جس کی بنا پر ہستی کے جس نقطے کا عارف ارادہ کرے وہ اس کے اختیار میں ہو، چاہے اسے دیکھنا چاہے بلائے، چاہے
تو سنے یا تصرف کرے۔ شاگرد اس دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، ان کی بینش کی شفاف اور کاٹدار شمشیر تلے ہوگا۔ میں بھولا نہیں ہوں کہ ایک بار درس کے دوران اچانک آخوند کی حالت بدل گئی اور انہوں نے بغیر کسی تمہید کے 3 بار کہا، شاباش سید محمد سعید، شاباش سید محمد سعید۔ میں اور سب شاگرد ان کی اس بات سے متعجب ہوئے۔ شاگردوں نے ایک دوسرے کی جانب تعجب اور حیرت سے دیکھا اور ان کی اس بات کی حکمت تلاش کر رہے تھے۔ بہرحال اس دن کی تاریخ اور وقت اپنے پاس محفوظ کر لیا، یہاں تک کہ محمد سعید حبوبی سفر سے واپس آئے۔ سید محمد سعید کی سفر سے واپسی پر اس سے مذکورہ دن اور وقت کے بارے میں پوچھا گیا۔ سید سعید نے توقف کیا اور نہایت تعجب کے ساتھ انہیں جواب دیا، اس دن اور اس وقت کربلا سے کوفے واپس جاتے ہوئے نہر میں ایک کشتی میں سوار ہوا تھا۔ کشتی میں ایک عرب شخص نے اپنا سر میرے کندھے پر ٹکایا ہوا تھا اور تھکن کے مارے سے نیند آ گئی تھی۔ وہ خراٹے لے رہا تھا اور اس کی رال بہہ کر مجھ پر آ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے سر کے نیچے سے نکل آؤں، لیکن میرا دل نہیں مانا اور میں نے سوچا کہ اس شخص کو سونے دوں۔ میں نے اس تکلیف دہ صورتحال کو کوفے تک برداشت کیا۔ سب شاگرد آخوند کی نہر کے بیچ اپنے شاگرد کے احوال سے باخبری پر حیران رہ گئے۔ ہم سب یہ جانتے تھے کہ ہمارا ملک اور ملوکت ایک انگوٹھی کی مانند آخوند کی مٹھی میں ہے۔ مجلس کی خاموشی طویل ہو گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ آخوند میرے پرانے ساتھی سید احمد کے بارے میں کچھ کہیں۔ یہ خیال جیسے ہی میرے ذہن سے گزرا، آخوند نے اپنا چہرہ میری جانب موڑا اور کہا، شیخ محمد سید احمد کے بارے میں بھی مجھے بات کرنی ہے، پریشان نہ ہو۔ اب ہمارے لیے یہ ایک عام سی بات ہو گئی تھی۔ جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور لمحے بھر کے لیے فکر میں مشغول ہو گئے ہوں اور کوئی خیال آ جائے کہ اچانک اپنے وجود کی گہرائی سے آخوند کی آواز سنیں کہ اس خیال کو چھوڑ دو، پھر یہاں تو ہم حضور جسمانی کے ساتھ موجود تھے، تعجب کیوں ہوتا؟ آخوند نے اپنی نافذ نگاہوں سے سید احمد کو دیکھا اور کہا، سید خود میں مشغول رہو، ایک وقت آئے گا جب نجف اشرف میں تم اس طریق کے یگانہ استاد ہوگے۔ آخوند نے مجھے دیکھا، پھر دوبارہ سید احمد کی جانب رخ کر کے بولے، لیکن یہ واقعہ شیخ محمد بہاری کے چلے جانے کے بعد ہوگا۔ اب ہم آخوند کی باتیں سمجھنے لگے تھے۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ سید احمد سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں خدا کی رضا پر راضی تھا۔ مکتب نجف نے مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ آخوند کی بات گویا ابھی تمام ہونی تھی۔ انہوں نے سید احمد پر متمر غرض رہتے ہوئے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت حق جل و اعلیٰ کے عشق اور محبت میں اس قدر گریہ کیا کہ وہ نابینا ہو گئے۔ خداوند نے انہیں دوبارہ بینا کر دیا۔ وہ پھر اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر خداوند نے انہیں بینائی عطا کی۔ تیسری بار بھی وہ عشق الہی میں روتے روتے نابینا ہو گئے اور تیسری بار بھی خداوند کی جانب سے انہیں بینائی مل گئی۔ چوتھی بار خداوند نے انہیں وحی کی، اے شعیب، تم کب تک یہ حالت جاری رکھو گے؟ اگر تمہارا رونا دوزخ کی آگ کے خوف سے ہے تو میں نے تم پر حرام کر دی، اور اگر بہشت کے شوق میں ہے تو میں نے تمہارے لیے مباح قرار دے دی۔ شعیب علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے خدا اور اے میرے آقا، تو جانتا ہے کہ میں نہ آتش دوزخ کے خوف سے روتا ہوں، نہ ہی تیری بہشت کے شوق میں گریہ کرتا ہوں، بلکہ تیری محبت اور تیرے عشق نے میرے قلب سے چین و قرار چھین لیا ہے جب تک تجھے دیکھ نہ لوں۔ اور یہ روایت بہار الانوار صفحہ نمبر 12 اور صفحہ نمبر 381 پر ہے۔ آخوند نے کچھ تغفف کیا اور مزید کہا، خداوند نے شعیب کے جواب میں فرمایا، اب جب کہ تمہاری یہ حالت ہے، بہت جلد ہم اپنے ہم سخن موسیٰ علیہ السلام کو تمہارا خدمت گزار بنائیں گے۔ سید احمد نے اپنا سر جھکا لیا۔ مرزا بھی اپنی نظریں آخوند کی نظروں سے ہٹا نہیں رہے تھے اور میں حیران تھا کہ اس بات سے آخوند کا مقصد کیا ہے۔ آخوند نے کہا، سید احمد، تم اپنی مجاہدت جاری رکھو، سحرگاہ میں اپنے طویل اشکوں کو ترک نہ کرو،
طویل سجدوں اور معرفت نفس کے بارے میں وقت و بے وقت کے تفکر کو جاری رکھو۔ خداوند چند سال بعد ایک طالب علم کو تمہارا شاگرد بنائے گا جو کہ خود سے پہلے اور بعد کی تمام عرفانی طریقوں کی شاہراہ ہے۔ اس کا پربرکت اور کم نظیر وجود محیر العقول جامعیت کا حامل ہے۔ سید احمد تعجب سے آخوند کی جانب دیکھ رہے تھے اور بہت غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کا نام سید علی ہے اور وہ تبریز سے ہے۔ وہ ایسے شاگردوں کی تربیت کرے گا کہ ان میں سے ہر ایک دنیا عرفان میں آگ لگا دے گا۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک سید جو اسی کے طائفے سے ہے قرآن کی تفسیر لکھے گا جو کہ تاریخ تشیع میں بے مثال ہے۔ ایسی فقیہ کی تربیت ہوگی جو معنوی لحاظ سے اپنے زمانے کا ثروت مند ترین شخص ہوگا۔ لوہار پرورش پائے گا جو سند ان پر لوہے کوٹنے کے ساتھ حق تعالیٰ میں محو و فنا ہے۔ وہ بہت سے دوسرے جن میں سے ہر ایک حقیقت کی چوٹیوں پر فتح کے جھنڈے نصب کریں گے۔ تم خود کو اس روز کے لیے آمادہ کرو۔ سید احمد اور البتہ اس سے پہلے وہ کچھ عرصے دو دوسرے اولیاء کی خدمت کرے گا۔ پہلا نجف کا ایک متقی درویش ہے اور دوسرا کشمیر سے ایک کامل اور ریاضت کش مرد۔ آخوند نے مختصر توقف کے بعد مزید کہا، شیخ محمد بھی اس راستے میں تمہاری مدد کریں گے، لیکن تم سے پہلے ہمدان واپس چلے جائیں گے اور معرفت نفس کے حوالے سے جو ان کے زیادہ تر تربیتی امور تمہارے ذمے ہوں گے۔ معرفت نفس کے حوالے سے اس جوان کے زیادہ تر تربیتی امور تمہارے ذمے ہوں گے۔ وہ مجلس ایک کم نظیر بلکہ بے نظیر مجلس تھی۔ آخوند نے دوبارہ ہم سب کو باری باری دیکھا اور آخر میں کہا، میں فدا ہوں ان قلوب پر جن میں نور الہی جل جلالہ تابہ اور ان کی جلالت و مرتبہ لامحدود ہے، اور جنہوں نے خود کو عالم سے منقطع کر کے عالم انوار سے جوڑ لیا ہے جنہوں نے خود کو عالم سے منقطع کر کے عالم انوار سے جوڑ لیا ہے۔ انہوں نے ایک معنی دار خاموشی اختیار کی اور ہمیں حیرتوں کے بے کراں سمندر میں اپنی تلخ اور دردناک جدائی پر آمادہ ہونے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔